ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے۔ آئیے ہم ہوشیہ کی کتاب کو کھولتے ہیں۔ ہوشیہ نبی ہماری رہنمائی کرتا ہے 11ویں باب میں، اس کی 4 آیت کے اندر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا، میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا، اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ آمین۔ خدا کا پاک کلام پڑھا گیا اور سنا گیا، ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ ہیلیلویا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسیح میں پیارو، خدا کے خادموں اور خادماؤں، جو توبہ بپتسمہ یافتہ لوگ ہیں اور جو خدا کے کلام کو مانتے ہیں، یہ کلام ان کے لیے ہے جو خدا کے کلام کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے فرمایا، میرا بھائی میری بہن ماں وہ ہے جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ خدا وضاحت سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور آج ہم اس بات کو جانیں اور سیکھیں۔ خدا نے انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے ہمیں کیا کیا ہوا ہے جی؟ کھینچا ہوا ہے۔ ہمیں اس نے باندھا ہوا ہے ان ڈوریوں کے ساتھ، رشتوں کی ڈوریوں کے ساتھ اور انسانی رشتوں کے ساتھ، تاکہ ہم انسانی رشتوں کی قدر کر سکیں، اور پھر اس کے بعد محبت سے خدا نے جو رشتہ بنایا ہے اس رشتے کی قدر کر سکیں۔ انسانی رشتوں کی ہم اہمیت کو جانیں، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور پھر اس رشتے کو خدا نے کیسی محبت کے ساتھ باندھا ہے ہم اس کو جان سکیں کہ اس کی کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ وہ رشتہ جو کس نے بنایا ہے؟ خدا نے۔ میاں بیوی کا رشتہ خدا نے بنایا ہے۔ سب سے پہلے باغ عدن کے اندر ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہم اس بات کو سیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، کہ سب سے پہلا جو رشتہ ہے میاں بیوی کا ہے، جو خدا نے قائم کیا آدم اور حوا کے لیے، اور پھر ان کی محبت کو دیکھا، ان کے پیار کو دیکھا، اور ان کے پیار اور محبت کو دیکھ کر خدا نے کہا کہ اپنی بیوی کے سبب سے اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا۔ سو محبت اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں باندھتی ہے، رشتوں کے ساتھ، اور اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔ ماں باپ کو چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی عزت نہیں ہے، ان کی رسپیکٹ نہیں ہے، ان کو پوچھے نہیں، ان کا حال حوال نہ جانے اور ان کو بس چھوڑ دیا ہے، اب شادی ہوگی تو میں کون اور تو کون۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب خدا اپنی بیوی کے ساتھ انسان کو اس محبت کے ساتھ، اس پیار کے ساتھ رہنے کے لیے، اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، تاکہ وہ اس رشتے کی جو خدا نے بنایا ہے اس کی اہمیت کو سمجھ سکے، کیونکہ خدا ہی تو ہے جو اولاد دیتا ہے، جو پیٹ کا پھل دیتا ہے، جو ہمیں بچوں والے بناتا ہے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے پھر خدا ہمیں جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ان کی شادی کا حکم دیتا ہے، کہ جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ماں باپ دیکھتے ہیں کہ وہ شادی کے قابل، تو ان کی شادی کریں۔ تو خدا ہمیں اس بات کے لیے آگاہ کرتا ہے نوجوانوں کو۔ خداوند یسوع مسیح جب اس روئے زمین پر آئے تو انہوں نے بھی حکم دیا۔ ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ تو یسوع نے کہا، حکموں پر عمل کر، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، حرام کاری نہ کر۔ اور خداوند سے اس نوجوان نے کہا کہ میں ان حکموں کو مانتا ہوں۔ تو یسوع نے کہا، چل اگر ان حکموں کو مانتا ہے تو جو کچھ تیرے پاس ہے بیچ دے، غریبوں کو دے دے، آ میرے پیچھے، ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، جو خداوند کہتا ہے اگر ہم اس کے حکموں کو فالو کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی یہ باتیں ہیں کہ ہم جانیں کہ ماں باپ کی عزت اور رسپیکٹ کہیں کم نہیں کی گئی۔
کہا گیا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تب میں تیری عمر کو دراز کروں گا، تیرا بھلا ہوگا۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ ماں باپ کی رسپیکٹ کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، آنر کی وجہ سے۔ اس بات کو ہم کنٹینیو رکھتے ہوئے ہم جانیں گے آج جس رشتے میں یہ خاندان کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اس رشتے کو ہم بنائیں اور اس کے لیے ہم اس کا آغاز کریں، دن مقرر کریں شادی کے اور اس میں بڑھیں۔ میں یہاں پر آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا حلیم نبی گزرا ہے جس کو خدا نے، مرد خدا موسیٰ جو ہے، اس کے متعلق کہا کہ زمین پر جتنے لوگ ہیں ان میں سے وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ حلیم ہے۔ اور بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے کہ اس کا جو خسر ہے، ہم سسر کہتے ہیں، خسر لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا کا کلام بیان کرتا وہ جو یترو کہن ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جو اس کا سسر تھا مرد خدا موسیٰ کا، ٹھیک ہے؟ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جب ہم خروج کی کتاب کا 18واں باب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں وضاحت سے تعلیم دی گئی ہے کہ جو کچھ مرد خدا موسیٰ مصر کے اندر اس کے ساتھ ہوا اور خدا نے کیا کیا عجائب اس کے لیے کیے، خدا نے کیا کیا کام ان کے لیے کیے، وہ اس نے کس کو بتائے؟ اپنے سسر کو۔ اس کے ساتھ اس نے وہ گواہی شیئر کی۔ یاد رکھیں، اگر آپ ایماندار ہیں، میں نے کہا پہلے، اگر یہ بات ان کے لیے جو ایماندار ہیں، وہ کلام کی جو باتوں پر عمل کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کو مانتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں خدا نے ان کی زندگی کے اندر کیا کام کیا ہے۔ وہ کوئی بھی شخص ہو، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ خدا نے جو ان کی زندگی کے اندر عجائب کیے ہوئے ہوتے ہیں، خدا نے جو کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے کہ مرد خدا موسیٰ نے اپنے اس خسر سے جو اس کو ملنے کے لیے آیا تھا، کلام میں لکھا ہے پہلی بات، تب اپنے خسر سے ملنے کو باہر نکلا۔ کیا کیا؟ اپنے سسر کا اس نے استقبال کیا کہ کون آیا ہے؟ میری بیوی کا باپ آیا ہے۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے میاں اور بیوی دو نہیں ہیں، ایک جسم ہے۔ اگر اس کا باپ ہے تو آپ کا بھی باپ ہے۔ یہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں۔ جو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ اس سے ملنے کو کہا گیا، اس کو پتا چلا کون آ رہا ہے؟ میرا سسر۔ تو وہ اس کو ملنے کے لیے، کلام میں لکھا ہے، گھر سے باہر گیا، اس کا استقبال کیا، اس نے اس کو آنر دی، اس کو رسپیکٹ دی، اس نے استقبال کیا، اور پھر کلام میں لکھا ہے کورنش بجا کر اس کو چوما، اور وہ ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھتے ہوئے خیمے میں آئے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا کلام ہمیں عزت کرنا سکھاتا ہے، یاد رکھیں۔ خدا کا کلام ہمیں رسپیکٹ کرنا سکھاتا ہے، رشتوں کی، یاد رکھیں۔ خدا کا کلام ہمیں احترام کرنا سکھاتا ہے، یاد رکھیں۔ کیونکہ بائبل مقدس میں کہا گیا ہے جو بڑی عمر والے ہیں، جن کے سر کے جو بال ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں، تم ان کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ کیا کرنا؟ جب سر سفید والا شخص آئے، جس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جو بوڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم بیٹھے ہو تو کیا ہو جانا؟ کھڑے ہو جانا، ان کی رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، مسیحت ہمیں سکھاتی ہے، خداوند کے کلام پاک میں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے۔ جب ہم رشتوں کی قدر کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم خدا کی قدر کرتے ہیں جس نے یہ بنائے ہیں۔ اگر ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو ہم خدا کو رسپیکٹ دیتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ ہے اور خدا کے منصوبے سے سارے کام ہوتے ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو چومتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ کرتے ہوئے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، خیر و عافیت پوچھتے، دل کی بات۔ گپ شپ کا مطلب ہے دل کی بات کرنا، گپ شپ کا کوئی اور مطلب نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، دل کی بات کرنا۔ تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر و عافیت کی بات کرتے ہوئے اپنے خیمے میں جاتے ہیں،
اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو کچھ فرعون نے کیا، پھر وہ اپنے سسر کے ساتھ اس راستے میں جو کچھ اس پر مصیبتیں آئیں وہ بھی شیئر کرتا ہے کہ کیا کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے۔ اور پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے، یترو نے کہا خداوند مبارک ہو جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ اور فرعون کے ہاتھ سے نجات بخشی، اور جس نے اس قوم کو مصریوں کے پنجے سے چھڑایا۔ اب میں جان گیا کہ خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے، کیونکہ وہ ان کاموں کو جو انہوں نے غرور سے کیے ان پر غالب ہوا۔ آمین، ہیلیلویا۔ اب دیکھیں وہ آگے سے ایماندار شخص ہے اور وہ بھی خدا کی بڑائی کرتا ہے۔ ہم اس رشتے کو بنائیں، ہم اس رشتے کو قائم کریں، ہم اس رشتے کو استوار کریں، ہم اس رشتے کو جانیں، سیکھیں۔ جو لوگ بیاہے ہوئے ہیں، جن کی شادی ہوئی ہے، وہ لوگ بھی اور وہ لوگ بھی جو اس رشتے میں بندھنے والے ہیں، وہ جانیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ایک ایماندار جو شخص ہے اس کا ایماندار گھرانے کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایماندار ہے تو وہ بھی جان گیا کہ یہ کون ہے، ایماندار ہی ہے، یہ بھی خدا کے لوگ ہیں۔ تو اس لیے خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے۔ اس نے اس زندہ خدا کی، یہوہ خدا کی بڑائی کی جو انہیں مصر میں آنے والی آفتوں سے بچاتا رہا، جو راستے میں آنے والی قوموں اور مشکلات سے خدا انہیں بچاتا رہا۔ وہ اس خدا کی بڑائی کرتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو جاننا ہے، ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس کا جو سسر ہے وہ اس کو صبح سے شام تک کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ اس کی رہنمائی لیتے ہیں، کتنے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، یا کتنے لوگ اپنے کسی مسئلے کو حل کروانے کے لیے اس سے بات چیت کرنے آتے ہیں۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب وہ ان سارے کاموں کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے داماد کی، اپنے اس بیٹے کی وہ رہنمائی کرتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے، اور اس کو ایک بڑا خوبصورت مشورہ دیتا ہے۔ اور مشورہ کیا دیتا ہے؟ وہ یہ سکھاتا ہے تو ان لوگوں میں سے ایسے لائق اشخاص چن لے جو خدا ترس اور سچے اور رشوت کے دشمن ہوں، اور ان کو ہزار ہزار اور سو سو اور 50 50 اور 10 10 آدمیوں پر حاکم بنا دے، کہ وہ ہر وقت لوگوں کا انصاف کیا کریں، اور ایسا ہو کہ بڑے بڑے مقدمے تو وہ تیرے پاس لائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیا کریں۔ یوں تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور وہ بھی اس کے اٹھانے میں تیرے شریک ہوں گے۔ آمین۔ سو خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس کے سسر نے اس کو ایک اچھا مشورہ دیا کہ تو اپنی بڑی قوم کے لیے اس طرح سے اس کی رہنمائی کے لیے اپنے ساتھ لوگوں کو کھڑا کر جو تیرے ساتھ میں تیری طرح کے ایماندار لوگ ہوں۔ یاد رکھیں، اپنے ساتھ ہمیشہ ایماندار لوگوں کو رکھیں۔ آپ جہاں پر بھی جائیں، آپ جہاں پر بھی ہوں، آپ جو بھی کام کریں، آپ جہاں پر بھی ہوں، آپ کی کوشش ہونی چاہیے جیسے آپ ہیں آپ کے لوگ بھی ساتھ ویسے ہونے چاہیے۔ ایماندار لوگ جو ہیں وہ ایمانداروں کی ہی طرح بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ویسا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے مرد خدا موسیٰ نے اس کی اس بات پر لبیک کہا، اس نے اس کی اس بات کو مان لیا کہ ہاں یہ بات میرے فائدے کے لیے ہے، میری بہتری کے لیے ہے، اور اس نے اپنے ساتھ ایماندار لوگ کھڑے کیے، اور ان ایماندار لوگوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے مرد خدا موسیٰ کی اور زیادہ ویلیو بڑھ گئی۔ ہیلیلویا۔ اس کی اور زیادہ رسپیکٹ بھی بڑھ گئی، قدر بھی بڑھ گئی، اور پھر ان لوگوں کی نگاہ میں جو اس نے مقرر کیے تھے وہ اس کے پارٹنر بن گئے، ان کے ساتھی بن گئے، اس کے ہم جماعت ہم خیال لوگ بن گئے۔ تو اس لیے خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہم جس بھی رشتے میں خدا نے ہمیں، انسانی رشتے میں خدا باندھتا ہے، اس کی کتنی زیادہ رسپیکٹ اور اس کی کتنی زیادہ قدر کرنی چاہیے۔
اس کے بارے میں کتنا زیادہ ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کتنا زیادہ ہمیں اپنے آپ کو اس رشتے کو جو خدا نے بنا دیا ہے اس کی انوالومنٹ ہماری زندگی میں کی ہے، تو اس کو ہم نے سیکھنا ہے، جاننا چاہیے، خدا کے کلام کی تعلیم لینی چاہیے۔ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ آئیں، خدا کے کلام کی تعلیم لیں، سیکھیں۔ خدا کا کلام ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں وضاحت سے بیان کرتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں خدا کے کلام میں نہ بتایا گیا ہو۔ ہر ایک چیز کے بارے میں، ہر ایک رشتے کے بارے میں، ہر ایک کام کے بارے میں خدا کلام مقدس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے، ملاکی نبی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، عدم معرفت کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت ساری پرابلمز بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں علم ہونا چاہیے، جو کام کرنے جاتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو رشتہ ہمارا کسی کے ساتھ ہے، اس رشتے کے بارے میں ہمیں بہت ہی حد تک پتہ ہونا چاہیے، جہاں تک خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے ریسپیکٹ، عزت، قدر خدا ہمیں کرنا سکھاتا ہے۔ ہمیں عزت، ریسپیکٹ اور قدر کو ہمیشہ نبھانا ہے، کچھ بھی ہو، کوئی کچھ بھی کہے یا کیسا بھی معاملہ ہو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ موجود ہیں باتیں، اس لیے ہر ایک بات جو ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے، خدا ایمانداروں کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ ہلیلویہ، ایمانداروں کے لیے بھلائی ہے، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے جو کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ ہلیلویہ، اس کے بڑے بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہم نے کئی رشتوں میں دیکھا ہے، کئی خاندانوں میں دیکھا ہے، چاہے بے شک سب سے چھوٹا دماد ہو ان کا، لیکن وہ اس کی دوسروں سے، چاہے اس سے بڑے اور بھی 3 4 ہوں، اس چھوٹے کی وہ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ وہ عزت کرتا ہے، وہ احترام کرتا ہے، وہ رشتہ نبھانا جانتا ہے، وہ اس رشتے کو قائم کرنا جانتا ہے، اس رشتے کی کتنی قدر و قیمت اور اہمیت ہے وہ اس کو لے کر چلتا ہے۔ اس وجہ سے دوسروں سے زیادہ اس کی عزت ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم آج کے اس خوبصورت پیغام سے، آج کے ان خوبصورت لمحات سے جو خدا نے ہمارے لیے ممکن کیا ہے کہ ہم اس پروگرام میں آئیں اور یہاں پر خدا کو جلال دیں کہ خدا ہمیں رشتوں ناتوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے، سو ہم نے ان باتوں کو جو خدا کے کلام کے مطابق ہیں ان کو لے کر چلنا ہے، تب ہم، کلام خدا بیان کرتا ہے، تب ہم خوب کامیاب ہوں۔ تو میرے کلام سے نہ دائیں نہ بائیں مڑنا، بلکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے تو اس پر احتیاط سے عمل کرنا، تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ ہیلیلویہ، خداوند ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، ہر میدان کے اندر، ہر رشتے کے اندر خدا ہماری قدر بڑھانا چاہتا ہے، خدا ہماری ویلیو بڑھانا چاہتا ہے، خدا ہماری رسپیکٹ کو دوسروں کے سامنے دوسروں سے زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کی باتوں کو اہمیت دینی ہے۔ ہیلیلویہ، تو اس لیے اس بات کو سیکھیں کہ جو سسر ہے وہ باپ ہے، اور باپ کی عزت اور قدر کے بارے میں ہمیں یہ 5واں حکم سکھایا گیا ہے جو خداوند نے دیا ہے انسانی کی تختی پر، انسانی حقوق البات جن کو کہتے ہیں، ان حقوق اور قوانین پر پہلا حکم ہے جس کے بارے میں پولس رسول بیان کرتے ہیں، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تب تیری عمر دراز ہوگی اور تیرا بھلا ہوگا۔ یہ وہ کلام کی سچائیاں ہیں۔ جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، جو انسانی رشتے خدا نے بنائے ہیں ان کو محبت سے خدا نے بنایا ہے، خدا نے وہ رشتہ بنایا، ہمیں اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے۔ ہیلیلویہ، نہ تو ہمیں ایک بات جو بہت ضروری ہے، ہمارے جتنے بھی انسانی رشتے ہیں جن سے خدا نے ہمیں جو بنا کر دیے ہیں، خصوصاً
جو ہمارے سسرال میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کبھی بھی کوئی ایسی بات یا کام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پر لوگ انگلیاں اٹھائیں یا آپ کی بے عزتی کریں. یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں. وہاں پر ہر رشتے کی عزت اور رسپیکٹ، اس کا سمان، اس کو اہمیت دینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ خدا ایماندار لوگوں کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ ایماندار ہیں، یہ توبہ بپتسمہ یافتہ ہیں، انہوں نے خداوند کو قبول کیا ہے، یہ یسوع پر ایمان لائے ہیں، انہوں نے خدا کے کلام کو سیکھا ہے، خدا کے گھر میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں. اس لیے ہم نے اس بات کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ سسرال کے اندر جو ہمارے رشتے ناتے ہیں ان کی عزت کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، کبھی بھی کسی سے فری نہ ہونا، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے رشتوں میں کبھی پرابلم نہیں آتی ہے. جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے فری ہو جاتے ہیں وہاں پر عزت اور قدر رسپیکٹ بھی نہیں رہتی. جہاں پر ایک ساتھ بیٹھ کر سسر اور دماد یا سالہ بہن بھائی ایک ساتھ مل کر سگریٹ پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، یا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر ان کی رسپیکٹ نہیں رہ جاتی، وہاں پر پھر ان کے رشتے کی وہ قدر نہیں رہتی. خدا ہمیں عزت دار بنانا چاہتا ہے، خدا ہمیں قدر والے بنانا چاہتا ہے، خدا ہمیں ایسے بنانا چاہتا ہے کہ ہم اس کو پسند آئیں. ہلیلویا. اپنے رشتے کی اہمیت اور قدر کو جاننا اور سیکھنا، یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. ہمیں خدا اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے. آئیے ہم خدا کے حضور اس بات کو رکھیں اور دعا کریں. اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ اپنے سسر کے ساتھ، اگر آپ کا رشتہ صحیح نہیں چلتا رہا تو آج کلام کی عزت کی خاطر، کلام میں خدا کو عزت دینے کے لیے آپ اس بات کے لیے معافی مانگے خدا سے کہ میں اس بات سے بے خبر تھا، یا مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا، میں رسپیکٹ نہیں کر سکا، یا میں نے اس رشتے کو ایسے ہی سمجھا تھا. لہٰذا خدا میں تیرے حضور اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور مجھے یہ توفیق بخش کہ میں ہمیشہ اپنے اس باپ کی، جو تو نے میرا باپ بنایا اور اس کو میرے ساتھ رشتے کی ڈوری میں کھینچا، تاکہ میں اس انسانی رشتے کی قدر کر سکوں. خداوند مجھے اپنی حفاظت میں لے، تاکہ میں آئندہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کروں جو میرے اس باپ کے سر کو جھکانے کے لیے ہو، یا اس کی بے عزتی کے لیے ہو، یا اس کے خلاف ہو. اور اگر آپ اس رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ ہی اپنے اس باپ کی عزت کا خیال رکھیں، اس کا سر ہمیشہ فخر سے بلند ہو کہ آپ اس کے داماد ہیں، آپ اس کے بچے ہیں، آپ اس کے بیٹے ہیں، اور خدا آپ سے پیار کرتا ہے. خدا نے آپ کو اسی لیے اس رشتے میں باندھا تھا تاکہ آپ کی وسیلہ سے اس خاندان میں، اس گھرانے میں، جب آپ کی شادی ہوتی ہے، جب آپ ان کی بیٹی کو بیاہ کر لاتے ہیں، تو پھر آپ ان کے لیے بڑے ہی اہمیت رکھتے ہیں، اور خدا نے آپ کو اس لائق کیا ہے. خدا کا شکر کریں، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے اس کو بیوی ملتی ہے. یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کی برکت ہے. تو اس لیے ضرور اس رشتے کی قدر، اہمیت اور رسپیکٹ کے لیے دعا کریں، تاکہ خداوند ہم سب کو اس رشتے کے مطابق جو خدا نے بنایا ہے چلنے کی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی جو کلام تعلیم دیتا ہے، توفیق بخشے. آمین. ہیلیلویا. تھینک یو جیسس. آئیے ہم دعا کریں، سب دعا کریں، خداوند کے حضور میں اس کا شکر گزار لائیں، کیونکہ خدا نے ہمیں انسانی رشتوں سے، محبت کی ڈوریوں سے خدا نے کھینچا ہوا ہے. اپنے باپ سے رسپیکٹ کرنا خدا ہمیں سکھاتا ہے، خدا ہمیں سکھاتا ہم ایسا کریں. خدا ہماری زندگی میں نظر آئے. خدا یہ چاہتا ہے، اس کے کلام کی یہ سچائی ہے، اس کے کلام کے اندر یہ لکھا ہے، اس کے کلام میں سے ہم نے سنا ہے. آئیے ہم دعا مانگیں. اگر ہم نے کہیں غلطی کی ہے تو ہم معافی مانگ سکتے ہیں. ہم نے خدا کے کلام کو سنا، ہم کہہ سکتے ہیں خدا سے شاید میں نے اس سے پہلے نہیں ایسا سنا تھا، پر آج میں نے سن لیا ہے.
میں آج کے بعد کبھی بھی اپنے باپ کی بے عزتی نہیں ہونے دوں گا، کبھی بھی اپنے باپ کے خلاف نہیں جاؤں گا، میں اس کی عزت کے لیے، رسپیکٹ کے لیے اس کے کہے پر چلوں گا، اس کی بات مانوں گا۔ اگر میری کسی بات سے میرے سے سر کی دل آزاری ہوئی ہے، یا میں نے اس کو میری وجہ سے کہیں وہ ہرٹ ہوا ہے، یا اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، یا میں نے اس کی بیٹی کی بے عزتی کر کے اس کو ساتھ اچھا سلوک نہ کر کے اس کے رشتہ داروں میں اس کے خلاف باتیں کی ہیں، تو آج میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ خدا مجھے معاف کر دے، خدا مجھے معاف کر دے۔ مانگو خدا سے، کیونکہ خدا زندہ اور سچا ہے اور وہ پیار کرتا ہے۔ وہ ہمیں موقع دیتا ہے زندگی کے اندر، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم معافی مانگ سکتے ہیں، معافی دے سکتے ہیں، معافی لے سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس جہاں فانی سے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ آسمانی باپ، میں اس وقت تیرا خادم ہوتے ہوئے چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے، ایماندار لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری آواز سنی ہے، اس کے بعد ریکارڈنگ کے بعد خدا یہ یوٹیوب پر یا خدا جیسے بھی سوشل میڈیا پر یہ تیرا پیغام سنتے ہیں، تو خدا ان سب کو برکت دینا، سب کے ذہن، خیال اور سوچ بدلنا، سب کو معاف کرنا، تاکہ اپنے رشتوں کی جو تو نے بنائے ہیں ان کی قدر کریں، ان کی اہمیت کو جانیں، ان کی ویلیو کو جانیں، اور تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے۔ تیرا پاک روح یسوع مسیح کے نام میں تیرے لوگوں کی محافظت کرتا رہے، تاکہ جو کلام کا بیج بویا گیا ہے اس خاندان کے لیے، ان تیرے ایماندار لوگوں کے لیے، اور خداوند بالخصوص شلوک کے لیے یہ کلام باعث برکت ہو، تاکہ یہ اپنے سسرال میں اپنے ان رشتوں کے بارے میں جو خدا تو نے بنائے ہیں، ان کو محبت کی ڈوری سے جو تو نے کھینچا ہوا ہے، ان کی عزت، رسپیکٹ اور قدر کر سکے، اور باقی سب کو بھی توفیق دینا، اس کے والدین کو بھی، اس کے بہن کو، اس کے بھائیوں کو بھی، تاکہ وہ بھی اس کے رشتوں کی قدر کر سکیں، اور خداوند تیرے نام کو جلال ملے۔ اس خاندان کے اندر جو کلام کا بیج بویا گیا ہے یہ پھلدار ہو، یہ 30، 60 اور 100 گنا پھل ہے، اور یہ کلام پر عمل کرنے والے لوگ ہوں، تاکہ یہ اپنے رشتوں کو، جو انسانی رشتوں کے ساتھ خدا نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں، اور تیرے نام کو جلال ملے۔ باپ، ہماری اس دعا کو، اس درخواست کو اور منت کو قبول کر، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئیے ہم مل کر خدا کی محبت کو یاد کریں گے۔ یوحنا 3:16، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت خداوند خدا کے بلائے ہوئے خادموں کے ساتھ، اس کے مقدسوں کے ساتھ، اور گاڈ از گریٹ گاسپل اسمبلیز کی ساری کلیسیا خادمین کے ساتھ، ہماری ساری ٹیم کے ساتھ، اور اس حاضر جماعت اور اس خاندان کے ساتھ، یہاں پر جتنے عزیز و کاربائن کے ساتھ یسوع کی دوبارہ آمد تک رہے۔ آمین آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اس کی برکت ہمیشہ ہماری زندگی میں ہو۔ آمین۔